بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نداء ربانی کے سلسلے میں آج ہم نداء نمبر 41 کی بات کریں گے، جس میں ہمیں بے مقصد اور بلا فائدہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ فرمایا کہ ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ گزشتہ سوالات اللہ نے معاف کر دیے۔ اللہ بڑی مغفرت والا، بہت ہی حلم والا ہے۔ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں اور پھر وہ ان باتوں کے منکر ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر جو پہلی بات ہمیں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت سوال کرو گے اور اس کا جواب تمہاری آسانی کے خلاف آ گیا، تمہاری مرضی کے خلاف آ گیا تو خواہ مخواہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور اگر ان کو پہ عمل نہیں کرو گے، نہیں بجا لاؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان قرار پاؤ گے۔ اب جب کہ قرآن اتر رہا ہے تو اس زمانے میں سوالات کرنے سے بھی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہی کچھ چیزیں تم پر فرض ہو جائیں، کوئی چیزیں تم پر حرام قرار دے دی جائیں، تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کرنے سے منع فرمایا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی تھی۔ تو اسی لیے پھر صحابہ کرام اس معاملے میں بہت ہی حساس تھے کہ آپس میں سوال کرتے ہوئے، آپس میں کوئی بات چیت کرتے ہوئے، اسی طرح گھر والوں سے کوئی بات چیت کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا ایسی بات چیت ہو گئی جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے خلاف ہے تو پھر قرآن اتر آئے گا اور پھر قیامت تک پڑھا جائے گا، تو اسی لیے پھر وہ گھبراتے رہتے تھے۔ تو اسی لیے منع کر دیا گیا کہ اس قسم کے جو بغیر ضرورت سوال ہے وہ مت کرو، ورنہ ویسے سوالات کرنے کی پابندی نہیں ہے۔ وہ تو کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر، اہل علم اور جو دین کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ تو وہ جو ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن بلا ضرورت بغیر فائدہ کے سوالات کرنا، خواہ مخواہ کسی کو زج کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھلانے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے ایسے سوالات پھر نہیں کرنے چاہیے۔ فرمایا کہ عفا اللہ عنہا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو سوال تم کر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، چلو جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور معافی ہے کہ اس نے ان چیزوں سے درگزر فرما دیا، بیان نہیں فرمایا اور تمہارے لیے ان کے کرنے یا نہ کرنے کی گنجائش باقی چھوڑ دی، یعنی وہ چیز مباحات میں سے ہے، کرو یا نہ کرو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی قریدنا، پوچھنا، سوال کرنا۔ اور جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ بنی اسرائیل کی گائے کا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو کوئی بھی گائے لیتے تو ذبح کر لیتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے یہی سوالات شروع کر دیے، مین میخ نکالنی شروع کر دی کہ گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، ہل میں جوتی جائے یا یہ کرے یا وہ کرے، اس قسم کی باتیں کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کر دی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لہذا اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ قد سألها قوم من قبلکم، تو یہ وہی چیز ہے، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا حال یہی تھا کہ اپنے انبیاء سے ایک چیز کو خواہ مخواہ قریت کر جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے، اور جب وہ حرام قرار دیتی تو پھر کرتے نہیں تھے، بجا نہیں لاتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ اس طرح وہ دونوں حالتوں میں نافرمان ٹھہرائے، ان کی نافرمانی اور ان کی یہ خلاف ورزی ہوتی تھی۔ تو یہ ساری آفت بلا ضرورت کثرت سوال سے ہی پیش آتی ہے، اور ان کی روش جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی اس طرح آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ فرمایا کہ لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔
یہاں تک اس نے 3 بار یہی بات پوچھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں گا تو فرض ہو جائے گا اور تم نہیں کر سکو گے. تو یہی وجہ ہے. پھر فرمایا کہ مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں گا. کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے سوالات کی کثرت اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ ہی سے ہلاک ہوئے تھے. یہی وجہ تھی ان کی ہلاکت کی. تو جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا کر سکو کر ڈالو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو. تو یہ ہے اصل طریقہ. یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے جتنی ہمیں گنجائش دی گئی ہے ہم کر لیں. کوئی عرض نہیں کہ اس میں کریدنا شروع کر دیں کہ یہ کروں یہ نہ کروں یہ کروں. تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، اس سے منع کیا گیا. یہ بنی اسرائیل کی روش تھی جس سے ہمیں دور رکھا گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا ان آیات سے کہ خام خواہ مسئلے میں سے مسئلہ نہیں نکالنا چاہیے، کریدنا نہیں چاہیے، بے مقصد سوال نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہایت بردبار ہے. اور جن لوگوں نے بے مقصد سوال کرنے کا وتیرہ اختیار کیا وہ پریشان ہوئے، جیسے ابھی ہم نے مثال دیکھی ہے. اور جو با مقصد سوال ہیں ان کی اجازت دی گئی ہے، اس کو کرنے چاہیے. اور اس کے بغیر یہ کہ خود سے کوئی اجتہاد نہ کرے. اگر اس کو علم نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، پھر پوچھنا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں اپنی مرضی کی چیز چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیا جائے، اور ایسے لوگوں کے پاس جائے جو ان کی مرضی کے مطابق بات کر لیں. تو یہ غلط بات ہے. بلکہ جو اہل علم ہیں ان سے بھی جا کے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے. تو بے مقصد سوالات اٹھانے والوں کی اکثریت جو ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی وہی چیز کہ اس کی وجہ سے گمراہی آتی ہے. اب کسی نے طلاق کا مسئلہ تھا تو کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا اس طرح طلاق نہیں ہوتی زبانی، طلاق لکھ کر ہوتی ہے بس. تو یہ دیکھیے اب وہ طلاق پہ طلاق دیے جا رہا ہے اپنی بیوی کو، طلاق تو ہوتی نہیں ہے یہ بس چلو. تو یہ دیکھیے یہ گمراہی میں پڑ گیا. پھر وہ اب وہ اپنی مرضی کر رہا ہے. تو لہذا اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم پھر جو سوالات کریں تو وہ کریں جس کا مقصد ہے، جو ہماری ضرورت ہے. اور اس کے اگر نہیں کریں گے تو ہم ہو سکتا ہے کہ بھٹک جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوالات پھر ان سے کرنے چاہیے جو اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور صحابہ کرام کی اس میں کیا روش ہے، ان کا طریقہ کار کیا تھا. تو اس طرح پھر ہم کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.